شكرا هديت قلبي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کامل چینل پیش خدمت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج جو وظیفہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو سیشن میں نے نیا شروع کیا جس میں آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جس کا جواب آپ کو کمنٹ میں دینا ہوتا ہے، تو آج وہ سوال میں آپ سے پہلے پوچھوں تاکہ آپ کی معلومات میں، آپ کی اسلامی معلومات میں، اور جو لوگ ان معلومات سے آگاہ نہیں ہیں ان کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ ہمارے ساتھ دیجیے اور اس سوال کا جواب ضرور کمنٹ میں دیجیے۔ آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے کہ سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں، تو ان احادیث کو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وظیفے کا، اس کے پڑھنے کے کیا فضائل ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت سعد ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی۔ اس نعمت سے پہلی امت ماں اپنے نبیوں کے محروم تھی۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر فرماتے ہیں یا اسفا علی یوسف، آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھی، غم نے آپ کو نابینا کر دیا، زبان خاموش تھی، مخلوق میں سے کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 کی جو ہے یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابو امامہ میں بھی روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے میں اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ یہ در منصور کی حدیث ہے بحوالہ انوار البیان۔ حدیث نمبر 4 جو ہے وہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خامد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا۔ آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر یہ دعا پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص مجھے کوئی مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک خال کو دباغت دے رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، خال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی ہے، اول تو میں بڑی غیرت مند عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے ہاں عذاب ہو، دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرا یہ کہ بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بے جا باتیں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا
اور عمر میں میں بھی کوئی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج مصیبت پہنچے، اس پر کو زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لے، تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں نکلا ہی تھا کہ ابو طلحہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا، سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کا کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، خدایا تیری تعریف کی اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ حدیث تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 پر مروی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی بہت سی احادیث جو ہیں وہ اس کو صرف انتقال کے وقت پڑھنے کے علاوہ بھی جو بھی مصیبت جو بھی پریشانی آئے تو اس وقت میں بھی پڑھنا اس احادیث سے ثابت ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اس کے وقت آپ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کے بدلے، اس مصیبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت ہی بہتر آپ کو عطا فرمائیں گے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں جو ہے وہ واضح طور پر بتایا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہمیں کوئی بھی مصیبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے یا انسانوں کی طرف سے بھی اگر کوئی غم پہنچے یا کوئی ایسی لوگوں کی دل شکنی والی باتیں سن کر بھی اگر دل آپ کا برا ہو، تب اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں۔ آج کے بعد ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بھی غم ہم تک پہنچے گا تو ہم فوراً اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں گے، کے ذریعہ سے اجر کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے اپنی اس تکلیف پر انشاءاللہ تعالیٰ، اس امید کے ساتھ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مصیبت کے وقت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں اور آخرت میں بہترین اجر انشاءاللہ عطا فرمائیں گے اور اس کے بدلے میں اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس بات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ اس بات سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں آتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں آتی رہیں، اور بیل آئیکن بٹن پر پریس کرنا مت بھولیں، کیونکہ جب تک آپ بیل آئیکن بٹن کو پریس نہیں کریں گے ہماری ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں نہیں پہنچیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔